پڑھ کر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دینے والے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک خصوصی چیز ہے، وہ ان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے حبیب نے اس کے بعد تو کسی سے نہیں کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو بقیہ جاؤ جو بھی کرنا ہے کرو، کوئی بات نہیں، تم جنت میں ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کوئی بتائے، کوئی مثال پیش کرے؟ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ماں باپ گھر میں جھگڑا فساد میں مبتلا رہتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے، سچ بات کہو تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، بتائیے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے تئیں ان کے فرما بردار بنیں، وہ اگر غلط باتوں کا حکم دیں اس کو نہ مانیں، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے لڑائی پھڈا، ان کو مار پیٹ، ان سے بائیکاٹ حرام ہے، بھلے وہ کافر ہیں مشرک ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا فرض یہ ہے کہ بحیثیت بیٹا آپ ماں اور باپ کی خدمت کریں حتی الامکان، بس۔ کیا دین کے اندر ہر بات کی دلیل ہے؟ اگر ہر بات کی دلیل نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر بات کی دلیل دین کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا۔ نہ ملے تو ہمارے عقل کا، ہمارے دماغ کی خطا اور غلطی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلطی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھینس کھانے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں پھٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھینس کھانے کی کیا دلیل ہے قرآن میں حدیث میں، تو ان سے کہو یہی دلیل ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی تم بتاؤ، حرام ہے تو بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہاں جتنی بھی حرام چیزیں تھیں اللہ نے سب کو کیا کر دیا ہے؟ بولو، بیان کر دیا ہے۔ اب جو حلال ہیں اللہ نے اس کا ذکر، رسول نے اس کا ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہے۔ کلمہ ایک ہے یا ساتھ ہے؟ بھائی کلمہ ایک ہے، ہم ایک ہیں، اللہ ایک ہے، کلمہ بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 6، حنفی حضرات ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اوہ کہاں آپ لے آئے یہاں پہ؟ ان غیر مقلد کہتے ہیں، ان کا یہی جواب ہے کہ رات کا الٹا بے رات نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے۔ مقلد کہتے ہیں جاہل کو، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ احمق اور غبی اور جاہل کو مقلد کہتے ہیں، اور وہی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ لیکن جاہل کا الٹا غیر جاہل نہیں ہوتا، جاہل کا الٹا عاقل ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ تو مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا۔ یہ اس کو جواب دے دیں آپ۔ ہمارے ملکوں میں یعنی ہندوستان میں بڑی اور چھوٹی ذات کا تعصب اور لڑائی جھگڑے ہیں، کیا قرآن حدیث کی روشنی میں دیں؟ بڑی ذات اور چھوٹی ذات کا یہ زیادہ تر کافروں میں ہے الحمدللہ، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کافروں میں تو بھائی ایک گلاس میں پانی نہیں پیتا، لیکن مسلمانوں میں ٹھیک ہے بڑی چھوٹی ذات لوگوں نے بنائی ہے، حالانکہ یہ جاہلیت ہے، لیکن کھانا وانا آپس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک دوسرے کے گلاس میں برتن میں، ابھی یہ جہالت نہیں آئی ہے مسلمانوں میں۔ ہاں شادی بیاہ جب ہوتے ہیں تو وہاں ہماری ماؤں بہنوں کی ناکیں ذرا اونچی ہو جاتی ہیں، مرد بیچارہ اتنا نہیں سوچتا، لیکن ہماری مائیں بہنیں بڑھیا دادی وغیرہ، کون سے خاندان کی لڑکی ہے، کون سے خاندان کو، فلانے میں شادی نہیں کریں گے، ہمارے خاندان میں ہی ہے کہ نہیں؟ عورتیں زیادہ نخرے بگھارتی ہیں، ورنہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اب مسلمانوں بھی یہ کم ہو رہا ہے، اور اللہ کرے یہ جڑ کٹ جائے اور مسلمان صحیح راہ پہ ہیں، اللہ جزائے خیر۔ ایک بزرگ صاحب علم، قاری اور پرہیزگار شخص ہندوستان میں ہیں جو ہر نفل نماز اور ہر سنتیں ادا کرتے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیدار مسلمان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن وہ دیدار جس کا ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ نہ شیطان بھی آگے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں تو رسول نہیں ہے، رسول کوئی اور ہیں؟ بولو، ارے جب شیطان صراحتاً آ کے کہہ سکتا میں اللہ ہوں تو رسول ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں نبی نے ہمارے فرمایا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل تو شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے نبی کو آپ کے حلیہ مبارک کی طرح دیکھا ہے اور وہی شکل ہے جو سیرت طیبہ میں موجود ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو خوش نصیبی سمجھے، برا ہے، غلط ہے، بدعقیدہ ہے، یہ نہیں کہ اپنے خیال میں بہت اچھا ہے، متقی پرہیزگار ہے تو وہ سمجھے متقی پرہیزگار ہونے کا میں نے بتایا مشرک بدعتی نہ ہو۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ مشرک اور بدعتی
ہاں دیکھے اگر ہے اور نبی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آئے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے کہ تو ایسا نہ کر، صحیح راہ پہ آ، میری سنتوں کو کے اوپر عمل کر، ٹھیک ہے؟ اور اگر صحیح ہے اور آیا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے، چلو الحمدللہ۔ لیکن اس شکل میں دیکھا ہو جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے نہیں کہ اپنے مولوی کی شکل میں دیکھ لیا کہا نبی ہے، یا چشمہ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا لگائے ہوئے ہیں؟ بعض لوگوں نے ہاں ہمارے حضرت جی لوگوں نے کتابوں میں لکھا، ہم نے نبی کو دیکھا چشمہ لگائے ہوئے، ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں، ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں۔ کہا حضور آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ کہا جب سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی، جب سے مجھے وہاں کے اساتذہ نے اردو سکھا دی۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، استغفر۔ ایسے ایسے خواب بیان ہو رہے ہیں۔ ایک صوفی اقبال مر گیا، اللہ اسے جو حساب لینا ہے لے، اس کا مدینے میں تھا۔ بہجت القلوب ایک کتاب لکھی زکریا صاحب کے نام، منامات بشائر، اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کشف ہوا۔ کیا ہوا؟ کشف، کہ مجھے جوتا پہنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ ہم نے کہا بے حیا بے غیرت، تجھے نبی نظر بھی آیا تو جوتا پہنا رہا ہے؟ یہ بیان اپنا تقدس بیان کرنے کے لیے، اور لوگ باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہمیں مقدس سمجھو، بزرگ سمجھو، یہ سب اسی لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ ریاکار، یہ شیطانی دھوکوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، شیطان ان کو دھوکہ دے کے گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے۔ کیا جو آدمی پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سر کا بال بنا ڈالے؟ وہ سر کے تھوڑے بال؟ میرے بھائیوں، پہلی بار کرو یا 10 بار کرو، سر کا بال صاف کروانا افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے۔ البتہ اگر آپ افضل نہیں چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے ہی کرا لیں، چاہے پہلی بار کریں چاہے 10ویں بار کریں۔ کیا نیک اعمال کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک اعمال سے نہیں، دعاؤں سے بدلتی ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء۔ میں جلدی کر رہا ہوں، بے فکر رہیں۔ آپ لوگوں کو بڑی جلدی ہے، کل جمعہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ غاز بذات خود مجموعہ دعا ہے، نماز بذات خود مجموعہ دعا ہے، مگر پاکستان میں بعض نماز مجموعی و اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز اور سنت، مگر سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں کون سا مسلک مانع ہے واضح کریں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک مانع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد میں ہمارے یہاں جو اللہم آمین والی دعا چلتی ہے اور پھر بعد میں برحمتک یا ارحم الراحمین یا وہ الفاتحہ والی چلتی ہے، یہ سب بدعات اور خرافات ڈھکوسلا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سلام پھیرو، اور سلام پھیر کے آپ مقتدیوں کی طرف چہرے مبارک کرتے تھے، اور پھر 3 دفعہ سبحان اللہ استغفر اللہ، پھر 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا اللہم لا مانع لما اعطیت، اور پھر وہ دعائیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہی صحابہ کو پڑھاتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ لیکن جو ہمارے ہاں یہ سٹر پھٹر والی جو اللہم آمین، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں، بے شک یہ غلط ہیں۔ فلسطین میں سارے انبیاء کی قبریں ہیں، پر اس کے باوجود اس پر اتنا ظلم و تشدد ہے، کیوں؟ آپ ہمارے ہندوستان پاکستان بھائیوں کے مزاج کی درستی کریں تاکہ وہ سمجھیں۔ شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبیوں کی قبریں ہیں تو کیا ہوا؟ نبی اٹھ کے فلسطینیوں کو بچائیں گے ہیں؟